السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے مہمانوں کی برکتیں بتاؤں گی کہ جب مہمان آتے ہیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ مہمان جو ہے اپنے حصے کا رزق لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتے اور کہتے، اپنی بیوی سے کہتے کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو بیوی روز روز اس معمول سے تنگ آ گئی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ تنگ ہوں، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان لے آتا ہے اور مجھے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہ بولے، خاموش رہے۔ وہ خاموشی دیکھ کے تو گھر واپس آ گئی، لیکن اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شوہر آیا اور اس سے کہنے لگا کہ آج ہمارے گھر مہمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت خوش تھا اور بیوی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ صاف ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، جلدی جلدی اچھا کھانا تیار کرنے لگی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی بہت زیادہ اچھے سے خدمت کی اور بہت خوش ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا کہ میرے پیچھے دیکھیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا وغیرہ کھا کے تو جب اٹھ کے چلے ہیں، اس کی بیوی نے جب دیکھا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جا رہے ہیں ان کے گھر سے موذی مر، مطلب کہ جو بچھو، سانپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہیں، اور بیماریاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ کے رسول، میں نے ایسے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنے حصے کا رزق تو خود لے کے آتا ہے، لیکن آپ کے گھر سے جو بیماریاں، ٹینشنیں یا اس طرح کی جو ہے وہ ساری اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ بھی خیال کیا کریں، کسی کے آنے پہ اپنے منہ کو بگاڑنا یا تنگ ہونا یا اس طرح۔ اچھا، آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جاتا ہے، فار ایگزامپل میرے گھر میں آ جاتا ہے، میں نے اس سے پوچھنا تو ہے ہی۔ اگر منہ سیدھا کر کے خوش ہو کے پوچھوں گی تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر بول کے یا ناراض ہو کے کروں گی تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوا کریں، یہ سوچا کریں کہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں آئی ہیں۔ الحمدللہ کوشش کیا کریں غریبوں یتیموں کو کھانا کھلانے کی، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیگے پکوائیں گے، آپ کسی کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کوشش کیا کرنے کی۔ جتنے آپ کی جیب میں ہوں گے آپ اتنے ہی دیں گے۔ اگر میرے پاس 100 ہے یا 1000 ہے تو میں اس میں سے کچھ ہی دے سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس لاکھوں ہے تو اس میں سے میں ہزاروں بھی دے سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پہ، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی کے گھر کا چولہا جلا کے، کسی کے پاؤں میں جوتی ڈال کے، کسی غریب کو کپڑے دے کے۔ بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی آسان ہوگی، آخرت ہماری سنورے گی، اور دوسروں کی زندگیاں بھی کچھ نہ کچھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کا وسیلہ بنا دے، کچھ نہ کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں، تو اپنے حصے کی جو ہے شمع جلائیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کسی اور کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے۔ اتنی سی بات تھی، اللہ کرے یہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائے اور آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنی سی کوشش تو کرتی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والے ہیں۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔